بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں سب؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو گریگورین کیلنڈر اور اسلامک کیلنڈر دونوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آخر مسلمانوں کا کیلنڈر اسلامک کیلنڈر ہے جس میں منتھ محرم، صفر، جمادی الاول یہ منتھ ہوتے ہیں، جبکہ انگلش کیلنڈر میں جنوری فیبرری والے منتھ ہیں۔ تو بہت سارے کنٹریز میں آج کے دور میں یہ انگلش کیلنڈر ہی چل رہا ہے، جنوری فیبرری والا۔ اس کو ویسٹرن کیلنڈر بھی کہتے ہیں، گریگورین کیلنڈر بھی کہتے ہیں، کرسچین کیلنڈر بھی کہتے ہیں، سولر کیلنڈر بھی، اور انگلش کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ آخر اس کیلنڈر کی ہسٹری کیا ہے؟ کیوں ہم اس کیلنڈر کو یوز کر رہے ہیں؟ بہت سارے کنٹریز بھی اسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں انگلش کیلنڈر کا پتہ ہے، اسلامک منتھز کا بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو اسلامک مہینوں کے بارے میں بہت کم علم ہے کہ ٹوٹل 12 منتھ اسلامک بھی ہیں۔ ان کو یہ جنوری فیبرری بہت جلدی آتے ہیں۔ اسکولوں کے نصاب میں بھی جنوری فیبرری پڑھائے جاتے ہیں، یہی منتھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب نیو ایئر آ رہا ہے 2021، تو بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، فیس بک پہ وہ فارورڈ کرتے جاتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر ہے۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا نیو ایئر نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا ہے، یہ تو یہودیوں کا ہے۔ تو ہم لوگ وہ میسج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال میں جو ہوا وہ بتاؤ۔ یہ ان کا کیلنڈر ہے۔ آج آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ چل گیا نا، آپ کو سمجھ آ جانی ہے کہ یہ کیلنڈر کیوں انہوں نے یوز کیا ہوا ہے۔ ہسٹری بتا دیں گے، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل یہ منتھ کیوں ان کو پریفر کیا جا رہا ہے، اس کیلنڈر کو، اسلامک کیلنڈر کو یوز نہیں کیا جا رہا۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کون سے دن جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کس مہینے میں کیا کام کرتے تھے وہ ہمیں علم نہیں ہے۔ جنوری جو ان کا پہلا منتھ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رومن کیلنڈر، یہ رومن کیلنڈر سے ہی کرسچین کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ گریگورین کیلنڈر یہ رومن کیلنڈر سے بنا ہوا ہے، اس میں 10 منتھ ہوتے تھے، مارچ پہلا مہینہ تھا۔ پھر 1582 میں یہ جنوری اور فیبرری ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ 10 منتھ کا کیلنڈر ہوتا تھا، مارچ سے شروع ہو کر دسمبر تک جاتا تھا۔ تو جنوری جینس منتھ، جینس ان کا ایک بت ہے، اس کی آپ کو مورتی نظر آ رہی ہے، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے ایسے، 2 اس کے منہ ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو۔ وہ اس کو گاڈ آف ڈور کہتے ہیں۔ وہ اس کو سن سیٹ اور سن رائز کے بارے کہ یہ اسی سے سورج آتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اینڈنگ اینڈ بیگننگ کے لیے، کیونکہ اس کے 2 منہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 فیسز ہیں اس کے۔ ایک والا فیس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیوچر کے لیے، اور دوسرا فیس اس کا پاسٹ کے لیے۔ یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے ہر کسی کی۔ تو یہ اسی وجہ سے جینس سے جنوری انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ آگے چلیں، فیبرری لیٹن ورڈ فیبرم، فیبرا سے نکلا ہوا ہے۔ اس منتھ میں وہ بہت سارے فیسٹیولز مناتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے، ان کا ایک بادشاہ تھا نوما پمپیلیس، اس نے یہ جنوری اور فیبرری منتھ ایڈ کیے ہوئے ہیں اس رومن کیلنڈر میں۔ نوما پمپیلیس، یہ اس کی آپ کو مورتی نظر آ رہی ہے، نوما پمپیلیس کی۔ تو وہ فیبرری میں یہ کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے فیبرری نکلا ہوا ہے، فیبرم سے، فیبرا سے۔ اسی منتھ میں ایک ان کے ہاں یہ واقعہ ہے کہ ان کے بادشاہ کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، 2 جڑوا بچے پیدا ہوئے۔ رات کے وقت چور آئے، ان بچوں کو اٹھا کے لے گئے، ایک ندیہ میں انہوں نے ان بچوں کو بہا دیا۔ آگے
ایک شی ولف تھی، یہ آپ کو شی ولف نظر آ رہی ہے، اس نے شی ولف نے ان بچوں کو اٹھایا اور غار میں لے گئی، غار میں ان کو دودھ پلایا، دودھ پلاتی گئی، وہ بڑے ہو گئے اور وہ خود بخود چل کے گھر آ گئے، بادشاہ کے گھر۔ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ 15 فیبرری کو اپنا یہ فیسٹیول مناتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں بہت ہی پاپولر فیسٹیول ہے عیسائیوں کے ہاں، تو اسی لیے یہ آپ کو مورتی نظر آ رہی ہے، یہ ان کے ہاں یہ بنی ہوئی ہے۔ مارچ، یہ آپ کو بت نظر آ رہا ہے مارشس، اسی نیم سے یہ مارچ نکلا ہوا ہے، بت کے نیم سے انہوں نے مارچ رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا گاڈ آف وار تھا۔ یہ تقریباً انہوں نے سارے ہی گاڈز ہیں ان کے، کوئی ان کو کچھ دیتا ہے، کوئی ان کو بیٹے دیتا ہے، کوئی ان کے لیے بارشیں برساتا ہے، کوئی ان کا سورج نکالتا ہے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی لوگ ہیں۔ یہ ان کا گاڈ آف وار ہے، اسی وجہ سے یہ مارچ نکالا ہوا ہے۔ اپریل، ایفروڈائٹیز منتھ، یہ ان کی ایک حسینہ تھی، یہ آپ کو جو فگر نظر آ رہی ہے اس کی، یہ ان کی گاڈ آف لو ہے، اسی وجہ سے اس منتھ کو اپریل کا نیم دیا ہوا ہے ایفروڈائٹی کے نیم سے۔ مئی، مایاز منتھ، مایا بھی ایک فیمیل تھی ان کی، اسی نیم سے یہ مئی نکالا ہوا ہے، یہ ان کی گاڈ آف فرٹیلیٹی تھی، اسی لیے مئی میں وہ یہ فیسٹیول مناتے۔ جون، جونوز منتھ، جونو یہ ان کا بت ہے، اس بت کے نیم پہ انہوں نے جون رکھا ہوا ہے، فیمیل تھی یہ بھی ایک، اس کا بت بنایا ہوا انہوں نے۔ جولائی، جولیس سیزر، آپ کو بت نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے بت بنایا ہوا ہے، جولیس سیزر، یہ ان کا یہ بھی ایک گاڈ ہے۔ اگسٹس سیزر، یہ بھی ان کا ایک بت ہے، یہ بھی ان کا گاڈ آف کچھ ہوگا، انہوں نے رکھا ہوگا یہ، اسی وجہ سے یہ اگست نکلا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں سارے انہوں نے بتوں کے نیم پہ منتھ رکھے ہوئے ہیں، آپ حساب لگا لیں، ہمیں خبر نہیں ہے اس کی، کیونکہ اب ڈیلی لائف میں تو یہی کیلنڈر یوز ہو رہا ہے، ہمارے موبائلوں پہ ٹائم یہی آ رہا ہے، جنوری فیبرری میں منتھ آتے ہیں، ہمارے بینکوں میں یہ سسٹم ہے جنوری فیبرری والا، عیسائیوں کیونکہ وہی ہر شعبے میں وہ آگے ہیں ہم سے، مسلمان وہی کیلنڈر یوز کر رہے ہیں ان کا اگست والا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلامک کیلنڈر کا بھی پتہ ہو کہ اسلامک کیلنڈر میں کون سے منتھ آتے ہیں اور کس منتھ میں اللہ کے نبی کیا کام کرتے تھے۔ چلیں آگے سپتمبر کی بات کریں۔ سپتمبر لیٹن ورڈ سیپٹم سے نکلا ہوا ہے، جس کے میننگ 7 ہے، کیونکہ یہ رومن کیلنڈر کے منتھ ہیں، یہ جب 10 منتھ تھے اس وقت یہ 7واں مہینہ ہوتا تھا، اب یہ 9واں مہینہ ہے سپتمبر، تو جنوری فیبرری جب ایڈ کیے پھر یہ 9th منتھ بن گیا، نہیں تو یہ 7th تھا ان کے ہاں۔ اکتوبر، یہ بھی لیٹن ورڈ اوکٹو سے نکلا ہوا ہے، جس کے میننگ 8 ہیں، جب ان کا 10 منتھ کا کیلنڈر تھا اس وقت اکتوبر یہ ان کا 8واں مہینہ ہوتا تھا، اب 10واں ہے۔ نومبر گریک لیٹر نووم سے نکلا ہے، جس کے میننگ 9 ہے، جنوری فیبرری جب ایڈ کیے پھر یہ 11th منتھ بن گیا ہوا ہے۔ آگے دسمبر لیٹن ورڈ دسم سے نکلا ہوا ہے، جس کے میننگ 10 ہے، تو یہ دیکھیں یہ ان کا یہ آخری منتھ ہوتا تھا رومیوں کا، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کو پوجتے تھے، اب بھی لوگ وہی کرتے ہیں عیسائی لوگ۔ تو دیکھیں یہ دسمبر اب جو کیلنڈر ہے گریگورین کیلنڈر، اس میں یہ لاسٹ منتھ ہے، اس میں یہ 12th منتھ ہے، تو یہ اب اس کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں۔
اب اس کیلنڈر کو انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں۔ گریگورین کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کے بادشاہ ہیں، ان کے حکمران ہیں پوپی گریگری، اسی نے اس کیلنڈر کو 1582 میں اکتوبر میں یوز کیا، اس میں 12 منتھ ایڈ کے رکھے، اسی لیے اس کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ جولین کیلنڈر کو ماڈیفائی کر کے اس نے یہ گریگورین کیلنڈر ڈیولپ کیا تھا، جس میں 12 منتھ ہیں، اور آج کے دور میں بہت سارے ملکوں میں یہ کیلنڈر یوز ہو رہا ہے، اس کیلنڈر کو لوگ یوز کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اسلامک کیلنڈر کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ دسمبر کے اینڈ والے دنوں میں واٹس ایپ، فیس بک پر سٹیٹس لگاتے ہیں اور میسج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی وہ معاف کر دینا، ہر کسی کو میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مسلمانوں کا جو نیو ایئر ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس، مساجد اور دیگر دینی اداروں میں تو اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کا استعمال ہوتا ہے، مگر اسی ماحول سے باہر ان کا استعمال تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بہت سے احکام شریعت کی ادائیگی کے لیے اسلامی مہینوں اور تاریخوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر روزہ اور حج جیسی فرض عبادات کو بھی اسلامی مہینوں کی تاریخ کے حساب سے ہی سار انجام دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ وغیرہ کا ہی نہ پتہ ہو تو ادائیگی بھی صحیح طریقہ سے نہ ہو سکے گی۔ اس لیے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا بھی ایک اہم شرعی فریضہ ہے، کیونکہ بہت سے بھائیوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے اور وہ شرم کے مارے دوسروں سے دریافت بھی نہیں کرتے۔ انگریزی مہینوں کی طرح اسلامی مہینوں کی تعداد بھی 12 ہی ہے، البتہ ایک اسلامی سال میں دنوں کی تعداد 365 کی بجائے تقریباً 354 ہے، اور ہر مہینہ کم از کم 29 یا پھر 30 روز پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ ان مہینوں کا حساب چاند کے حساب سے رکھا جاتا ہے، اس لیے ان کو قمری مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں کا حساب کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر شروع کیا گیا، جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس لیے انہیں ہجری مہینے یا پھر ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اسلامی مہینوں کے نام ترتیب وار پیش کر رہے ہیں، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ اسلامی مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان اسلامی مہینوں کے نام اور ان میں ہونے والے واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔